بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها. أما بعد فقد قال إمامنا الزين العابدين عليه الصلاة والسلام: يا عمتي أنت بحمد الله عالمة غير معلمة فهمة غير مفهمة. محترم ناظرین، وفات صدیق صغرا عقیلہ بنی ہاشم شریکۃ الحسین حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی مناسبت سے تعزیت و تسلیت عرض کرتا ہوں. موضوع سخن سیرت حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے تربیتی پہلو. اس موضوع پر چند معروضات پیش کرنے سے پہلے یہ سوال آپ کی خدمت میں عرض کروں: کیوں ہم ائمہ علیہم السلام کے ولادات اور شہادات مناتے ہیں؟ اس کا فلسفہ اور اس کی ریزن کیا ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں اہم ترین اور مہم ترین فلسفہ اور علل میں سے ایک علت یہ ہے کہ اس معصوم کی سیرت کو بیان کیا جائے اور ان تربیتی پہلوؤں کو بیان کیا جائے اور اس پر عمل پیرا ہو. تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی سیرت کے وہ کون سے پہلو ہیں جو ہم اور آپ کے لیے الگو ہے اور ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. محترم ناظرین، یوں تو زینب سلام اللہ علیہا کی پوری زندگی الگو ہے، پوری زندگی نمونہ ہے، لیکن ان میں سے اہم ترین جو پہلو اور پیغام ہے وہ آپ کی عبادی پہلو ہے. امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں، اور اس روایت کو مقتل مکرم میں نقل کیا گیا ہے، امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں میری پھپھی اماں نے اس کھٹن وقت میں 11 محرم کو بھی نماز شب ادا کی. لیکن محترم ناظرین، عام طور پر زینب نماز شب ادا کرتی تھی. اس میں ایک اساسی فرق یہ تھا، امام فرماتے ہیں کہ میری پھپھی بیٹھ کر نماز ادا کر رہی تھی. تو کنیزان زہرا اور کنیزان حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ زینب اس کھٹن وقت میں بھی نماز شب ترک نہ کرے. اور کوئی کنیزان زہرا کا دعویٰ کرنے والا، کوئی ابا عبداللہ کا عزادار نماز ادا نہ کرے یا وقت پر نماز ادا نہ کرے تو ایک لمحہ فکریہ ہے. امام سجاد ارشاد فرماتے ہیں وفی بعض المنازل كانت تصلي من الجلوس فسألتها عن سبب ذلك. میری پھپھی اماں کربلا سے کوفہ سے شام تک پورے راستے میں نماز شب ترک نہیں کی، لیکن بعض منازل میں میری پھپھی نے تصلی من الجلوس، کانت تصلی من الجلوس، بیٹھ کر نماز ادا کرتی تھی. تو میں نے پوچھا، اس کی علت اور سبب پوچھا، تو جواب ملا کیونکہ ہمیں کھانا اتنا کم دیتے ہیں، میں اپنے حصے کا کھانا باقی اسرہ میں تقسیم کرتی ہوں، جس کی بنا پر مجھ میں وہ سکت اور وہ طاقت نہیں ہے کہ میں اٹھ کر نماز ادا کروں.
تو شیعیان حیدر کرار کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ زینب اس حالت میں بھی نماز کو ترک نہ کرے اور کوئی عزادار کوئی ابا عبداللہ الحسین کے مجلسی نماز میں سستی کرے، نماز کو ترک کرے تو وہ عزادار نہیں ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا جو پہلو ہے وہ آپ کے عفاف و حجاب ہیں۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے عفاف اور پردہ اور حجاب کے بارے میں یحییٰ مازندرانی بیان کرتے ہیں، مدینہ میں ایک عرصے تک میں علی ابن ابی طالب کے ہم جوار میں تھا، میں ہمسائے میں تھا، لیکن وہ بیان کیا کرتے، قسم کھاتے ہوئے بیان کرتے، واللہ ما رأیت لہا شخصا ولا سمعت لہا صوتا۔ وہ قسم کھاتے ہوئے کہتا ہے نہ میں نے زینب سلام اللہ علیہا کو دیکھا نہ ان کی کوئی آواز سنی۔ آج دنیا خوبصورت ناروں کے ذریعے، کھوکھلے ناروں کے ذریعے خواتین کو گھروں سے باہر نکالنے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ خواتین کو ایک جنس کی طرف فروخت کیا جا رہا ہے، ایڈورٹائز کیے جا رہے ہیں، لیکن جو کنیزان زہرا ہیں، جو کنیزان زینب ہیں، ان کے لیے زینب کی یہ سیرت، زینب کو سلام اللہ علیہا کو اگر اسوہ قرار دے دیں تو زینب ہمسایہ نے بھی نہیں دیکھا ہے، ہمسایہ نے بھی ان کی آواز تک نہیں سنی ہے۔ اور اسی یحییٰ مازندرانی کی گفتگو میں ہم اور آپ کے لیے بھی، یعنی والدین اور بھائیوں کے لیے بھی ایک پیغام ہے۔ کہا تخرج لیلاً، روزہ رسول پہ بھی جاتی تھی تو تخرج لیلاً والحسن عن یمینہا والحسین عن شمالہا، ایک طرف دائیں سائڈ پہ حسن تو بائیں سائڈ پہ حسین، اور امیر المؤمنین آگے آگے ہوا کرتے تھے۔ تو ہم اور آپ کے لیے اس سے یہ پیغام ہے کہ ہماری بہنیں، ہماری ماں بہنیں جب کہیں جاتی ہے تو ان کے پردے کا اہتمام اور ان کے خیال رکھنا ہم سب پر ضروری اور لازم ہے۔ تو میں اسی پر اکتفا کرتے ہوئے دعا کرتا ہوں، پاک پروردگارا سیرت زینبی اور زینب کے اس سیرت پر عمل کرتے ہوئے ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما، ہماری بہنوں کے لیے توفیق عنایت فرما کہ سیرت زینبی پر عمل کریں، اور ظہور امام زمان میں تعجیل فرما، ہم ان کے اعوان و انصار میں قرار فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد